بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات آج آرمی ایکٹ کے تحت انڈین جاسوس اور را کے حاضر سروس ایجنٹ کلبھوشن یادیو کو سزائے موت سنا دی گئی. آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھی سزا کی توثیق کر دی. کلبھوشن یادیو کون تھا، آپ اسی کے منہ سے سنیے. I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy and my cover name was Hussain Mubarak Patel. And I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004 and having done some basic assignments within India. یہ شخص حسین مبارک پٹیل کے نام سے ایران کے ساحلی شہر چاہ بہار میں تجارت کرتا تھا. یہ تجارت کی آڑ میں پاکستان میں کاروائیاں کرتا تھا. یہ کیا کرتا تھا، آپ یہ بھی اسی کے منہ سے سنیے. I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. یہ شخص 3 مارچ 2016 کو گرفتار ہوا. اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل آصم باجوہ نے انکشاف کیا. یہ ایک سرونگ انڈین نیوی کے آفیسر ہیں، کمانڈر رینک کے ہیں، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل کے برابر ہے. یہ ڈائریکٹلی ہینڈل ہو رہے تھے ایز پر ہم بائی دا انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انڈین را کے چیف اور ایک جوائنٹ سیکرٹری جو کہ ایک گپتا، جن کا بھی یہ نام بھی بتا رہے تھے، وہ ان کو ہینڈل کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ انڈیا کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کریں تو کوڈ ورڈ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بتائیں کہ یور منکی از ود اس تو دے ول انڈرسٹینڈ کہ کون پکڑا گیا ہے. آج جب کلبھوشن یادیو کی سزائے موت کا اعلان ہوا تو بھارتی میڈیا نے طوفان کھڑا کر دیا. اس کے بعد بھارت کے پاس اب 2 آپشن بچتے ہیں. یہ کلبھوشن یادیو کو اپنا جاسوس مان لے، یہ اس کے ساتھ ہی نیشنل ہیرو بن جائے گا، یا پھر یہ اسے اپنا ایجنٹ تسلیم نہ کرے. یوں یہ شخص گمنامی میں مارا جائے گا. انڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان میں آج تک کسی انڈین جاسوس کو پھانسی پر نہیں چڑھایا گیا. یہ سزا بھی صرف کاغذوں تک محدود رہے گی یا پھر اس پر عمل ہوگا؟ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے 7 سے 10 اپریل تک انڈیا کا دورہ کیا. دونوں ملکوں نے 22 معاہدوں پر دستخط کیے. اس سزا کا اس دورے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. اور را نے 6 اپریل کو پاکستان کے ایک ریٹائرڈ کرنل محمد حبیب کو نیپال سے اغوا کر لیا تھا. یہ سزا کہیں کرنل کے بدلے کرنل تو نہیں ہے. یہ سارے سوال ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میں مہمانوں کو تعارف کراتا ہوں، پھر خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ان کی طرف جائیں گے. جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر مریت سلطان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. طارق پیرزا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تجزیہ کار ہیں. اور انڈیا میں جوائن کیا جنرل پی کے سہگل صاحب نے، سابق بھارتی فوجی آفیسر بھی ہیں اور دفاعی تجزیہ کار میں. خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو ٹائم فریم ہے کوئی ان کی پھانسی کا، کیونکہ پاکستان میں کہا یہ جاتا ہے، بلکہ یہ ریالٹی بھی ہے کہ آج تک جتنی سزائیں ہم نے دی، پھانسی کسی کو نہیں ہوئی. یہ دہشت گردی کی جو سزائیں ہوئی ہیں جو صاحب پچھلے نہیں سر، انڈین جاسوسوں سال کے اندر جو ہے ان میں تو پھانسیاں ہوئی. نہیں سر، انڈین جاسوسوں کی بات کر رہا ہوں میں. پاکستان کی ہسٹری ہے کہ آج تک جتنے انڈین جاسوس پاکستان میں پکڑے گئے ان کو سزا ضرور سنائی، لیکن پھانسی کسی کو نہیں ہوئی آج تک. اچھا، مجھے آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. ہو سکتا ہے آپ درست کہہ رہے ہوں، لیکن یہ اس کا تو پروسیس جو ہے ابھی اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے اپیل جو ہے ودن آرمی سیٹ اپ جو ہے ایک اور اپیل کا اس کا گنجائش ہے. اس کے بعد یہ میرا خیال ہے مرسی پٹیشن کریں گے ٹو دی چیف
اور پھر اس کے بعد میرے خیال پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے یہ, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یہ میرا خیال 2-3 مہینے کا پروسیس ہے, اس میں سے یہ گزرنا پڑے گا. ابھی تو ان کو فوری طور پہ 60 دن ہیں ان کے پاس اس سزا کے خلاف اپیل کرنے کے, اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن. اور اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ہوگی, آپ کا خیال ہے امپلیمنٹ ہوگا یہ فیصلہ؟ دیکھیں, قانون قاعدے کے مطابق جو صاحب سزا دی گئی ہے, اور جو اس کے خلاف, اس شخص کے خلاف جرائم جو ہے ثابت ہوئے ہیں, جو ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کر رہا تھا, یا یہاں پہ جو ہمارے ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں لوگ, دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کی سرپرستی کر رہا تھا, ہماری سالمیت کے خلاف جو ہے یہ سرگرم تھا ہماری سرزمین کے اوپر, تو اس سے بڑے کیا جرائم ہو سکتے ہیں کسی ملک کے کی بقا کے خلاف جو کیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام تر جو قواعد و ضوابط اور قوانین کی جتنے بھی تقاضے تھے وہ سارے پورے ہو کے اس کو سزا سنائی گئی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بھارت کا جو رد عمل آیا ہے اس کے اوپر, وہ ایک فطری رد عمل ہے. وہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں, میرا خیال ہے کہ بھارت کو پہلے اپنا ریکارڈ دیکھنا چاہیے. کل انہوں نے 8 کشمیریوں کو شہید کیا ہے, ابھی تک تازہ ہے. ایسا یہ فرمائیے گا, اس پہ جو پریشر آئے گا انڈیا کی طرف سے یا انڈیا کے دوست ملکوں کی طرف سے, تو ہم تیار ہیں, وہ ہم برداشت بھی کریں گے, اور اس فیصلے کو ہر صورت میں ہماری بقا کا معاملہ ہے چوہے صاحب, ہماری بقا کا معاملہ ہے, ہماری سالمیت کا معاملہ ہے. ہم نے بڑی بھرپور جنگ لڑ رہے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف. پاکستان نے جو فوج موبلائز کی ہوئی ہے ویسٹرن فرنٹ پہ, 2 لاکھ فوجی ہمارے جوان وہاں پہ موبلائز ہوئے ہیں. 80,000 ہم نے ایل او سی کے ساتھ موبلائز کیا ہوا ہے. دس از دا بگیسٹ موبلائزیشن آف اینی آرمی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, سنگل موبلائزیشن. اور یہ ہماری سٹیکس جو ہیں بڑی ہائی ہیں. انڈیا کے جو دوست ہیں وہ پریشر ڈالیں, کیوں ڈالیں گے پریشر؟ ہم اپنی سالمیت, اپنی بقا کے خلاف کو ہمارے جرائم جو ہے وہ ان کا ارتکاب کرتا ہے, تو our friends will also side with us. اچھا خیر صاحب, آخری سوال آپ سے کہ انڈیا کی طرف سے یہ ایک پرسیپشن آ رہا ہے کہ ون سائیڈڈ ہے, کونسلر رسائی نہیں دی گئی, 13 مرتبہ کوشش کی گئی انڈین ہائی کمشنر نے, لیکن ہم نے ان کو رسائی نہیں دی وغیرہ وغیرہ, یہ انڈین میڈیا اٹھا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں ون سائیڈڈ ہے یا پراپر جو قانون ہے اس کے مطابق عمل ہوا ہے؟ صاحب ون سائیڈڈ کیوں ہے؟ اگر ون سائیڈڈ ہوتا تو یہ کب کا معاملہ ختم ہوتا. آج اس کو 13 مہینے ہو گئے اس سلسلے کو چلتے ہوئے, اینڈ وی ہیو گون تھرو دا ڈیو پروسیس, اور ڈیو پروسیس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. جی ٹھیک. خیر صاحب آپ کا بہت بہت. جنرل سہگل, آپ نے بات گفتگو سنی, یہ ڈیفنس منسٹر تھے پاکستان کے, اور وہ بڑے کلیئر ہیں سارے اس ورژن میں, اور ظاہر ہے 13 ماہ سے گرفتار ہے, ایک جاسوس ہے, اور ان کی اپنی اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا, اور پراپر جو اس کے جو قانونی کاروائی وہ کی گئی, ان کو وکیل بھی دیا گیا, اور اس کے بعد سزا ہوئی. تو انڈیا کیوں سوچتا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ فیصلہ ہے اور پراپر قانون کے مطابق عمل نہیں ہو سکا؟ دیکھیے, جو خواجہ صاحب نے بولا ہے, میرا بھی خیال اصل میں خواجہ صاحب خود بھی اس کو ایکسپٹ کریں گے. جب اس کو اریسٹ کیا گیا مارچ 2016 میں, اسی سمے ہندوستان نے کونسلر ایکسیس کے لیے بات چیت کی. اس کے بعد 13 باری ہم نے نوٹ وربیل ایشو کیا, لیکن کسی بھی سمے ہندوستان کو کے ساتھ اس کو بات چیت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. آپ کے سینٹ میں جو آپ کے فارن افیئرز کے ایڈوائزر ہیں پاکستان کے سرتاج عزیز, انہوں نے خود کچھ مہینے پہلے کہا کہ کسی پرکار کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے اور اس کو ہندوستان میں واپس ایکسٹراڈائٹ کر دینا چاہیے. 24 گھنٹے کے اندر ملٹری ایسی بات نہیں ہوئی, یہ سب ایسا نہیں ہوا, اپنی اسٹیٹمنٹ کو وڈرا کر دیا. اگر آپ کو یاد ہوگا, جب UN جنرل اسمبلی میں نواز شریف گئے, بھیجنے والی کوئی بات نہیں, 2 ڈوزیئر لے کر گئے, اور وہ درشانا چاہتے تھے جب اس سمے کے UN سیکرٹری جنرل کو, پریزیڈنٹ اوباما کو, کہ ہندوستان اس کے مادھیم سے بہت بڑے پیمانے پر دخل دے رہا ہے بلوچستان میں. UN سیکرٹری جنرل نے اس ڈوزیئر کو ایکسپٹ بھی نہیں کیا, اور پاکستان کو بہت بڑے پیمانے پر پھٹکارا. جہاں تک اوباما کا تعلق تھا, انہوں نے اس کے اوپر بات چیت بھی نہیں کی, اور جان کیری جو تھے
उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो इतने नाराज थे कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अच्छा जनरल साहब ये फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, फरमाइएगा जनरल साहब कि हम आप के टेबल पर नाराज आप यादेव को इस तस्लीम बात भी की करते हैं या नहीं करते, ये है मत क्या, कीजिए। ये फरमाइएगा इसको नेवी के साथ इसका ताल्लुक है या यहाँ नहीं तक है, कि- राह में था या नहीं है, ये फरमाइए, जो क्लियर तो आपके करें अपनी हिंदुस्तान के पोजीशन। अवाम हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि आप दुनिया को क्या कन्विंस करोगे जब आपको हमको नहीं कन्विंस कर सकते कि हिंदुस्तान का आदमी जो है इन्वॉल्व है। उस समय जो पाकिस्तान में जर्मन एम्बेसडर थे, जर्मन एम्बेसडर ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि कुलभूषण को ईरान से पिकअप किया गया था और तालिबान के पास उसको सोल्ड किया गया था। ठीक है, और आपका ये कहना तारक कि मीर्जा नहीं, साहब बलूचिस्तान मेरे साथ है, में आप एक मिनट रुकिएगा जनरल साहब, एक मिनट रुकिएगा जनरल साहब, आप साथ मैं रहे, नहीं समझता इसको नहीं, दुनिया एक- में कोई भी एक्सेप्ट करेगा अदर देन पाकिस्तान। आप साथ रहिएगा, साथ एक मिनट रुकिएगा, अगर आप एक military एक मिनट code रुकिएगा में जनरल साहब, एक मिनट रुकिएगा। हिंदुस्तानी को फांसी के डिसेंटेंस देते हैं और उसको कैरी थ्रू करते हैं, तो ये बहुत जबरदस्त कानून है। जनरल साहब आप साथ रहिएगा, आपकी बात हो गई है, आपकी बात हो गई, आप साथ रहिएगा। मैं तारक मीर्जा साहब को शामिल करना चाहता हूँ। तारक मीर्जा साहब एक मिनट रुकिएगा जनरल साहब, एक मिनट रुकिएगा। तारक मीर्जा साहब ये फरमाइएगा कि ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है, या तस्लीम करें या तस्लीम ना करें। बात यह है कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उनकी रियासत, जनरल साहब जरा गौर से सुनिए एक मिनट के सब्र के साथ, उनकी रियासत का एक रुकन, एक मेंबर ऑफ द स्टेट, उनकी अफवाज का एक बड़ा अफसर जिसने एतराफी बयान में अपने रॉ का एजेंट होने का एतराफ किया है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर पकड़ा गया। ये बात दसियों सालों में दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हुई थी। और इतना सीनियर आदमी। अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे पास हिंदुस्तान को एक दहशतगर्दी के बरामद कुनंदा की हैसियत से पेश करने का हमें मौका मिल गया है। इसके बरक्स सूरत हाल ये थी कि हिंदुस्तान हमें दहशतगर्दी का मुर्तकब कह रहा था कई सालों से, लेकिन उसकी अफवाह का एक आदमी इस वक्त बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है उसके बुनियाद रखने वाला, उसका जाल बनाने वाला और उसको फैलाने वाला और सैबोटाज को करने वाला इस मुल्क में, जिससे रियासत पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो रही थी। और उसके अलावा जो किलिंग का उसने एतराफ किया है अपने बयान में बेशुमार पाकिस्तानियों के मारने का, तो ये वाकया पहले कभी नहीं हुआ था। हमने पिछले एक साल में इंडियन टेलीविजन पे ये मसला उठाने की जब भी कोशिश की तो उन्होंने इस मसले को उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज इंडिया इसलिए इस मसले को उठा रहा है कि उसका चेहरा बेनकाब हो गया है एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर। जनरल सहगल का मुल्क आज मीडिया उठा रहा है उनका, अभी मीडिया उठा रहा है, गवर्नमेंट तो खामोश है उनकी। मैं आ रहा हूं, गवर्नमेंट ने भी किया है। नहीं, वो बैनुल-अक़वामी दिया है उसको। मैं जरा सी एक सेकंड कि इस वक्त उनकी परेशानी ये है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने एक फैसला दिया है कि हिंदुस्तान का एक जासूस जो है वो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है और रियासत हिंदुस्तान इसमें बराह रास्त शामिल है। चुनांचे ये इस वक्त नौयत है इस मुकदमे की। जनरल साहब जो जर्मन सफीर का हवाला दे रहे हैं, मैं ऐसे 10 जर्मन सफीर जो हैं बाजारों में फिरते हैं और किसी भी वेस्टर्न डिप्लोमेट से आप बयान दिलवा दे वो कर लेगा। जॉन कैरी का जहां तक ताल्लुक है, जो आदमी एक दहशतगर्द उसे क्या कहते हैं रेमंड डेविस को लेकर 2 आदमियों के कातिल को यहां आया और दबाव देकर हमसे चला गया गुंडागर्दी करते हुए, उसका हवाला देते हुए आपको भी शर्म आनी चाहिए और मुझे भी उसका जिक्र करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये फरमाइएगा कि अब रिलेशंस कैसे होंगे इंडिया और पाकिस्तान के, और ये जो एक सजा है इसके क्या नताइज निकलेंगे मुस्तकबिल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है। सबसे पहले तो ये कि कुलभूषण जाधव साहब जो हैं वो अजय दोवल साहब के एक बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं, तो इससे जो पेचीदगी है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि ये हाजिर सर्विस थे, इनके खिलाफ जो केस लड़ा गया है वो केस भी सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में नहीं लड़ा गया बल्कि फील्ड मार्शल जो है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में दिया गया है, जहाँ कोर्ट मार्शल हुआ जैसे कानून के जो जंगी
اور بین الاقوامی officers کے لیے. جو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ان لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے جو کسی جنگی کرائم میں یا جنگی جو کورٹ مارشل جو ہے سرونگ اس کے لیے ہوتا ہے، اور سرونگ تھے وہ. سرونگ کے علاوہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس میں ان بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اگر کسی دوسرے ملک کا فوجی پکڑا جائے تو اس کو وہی مراد دی جاتی ہیں جو آپ کے اپنے ملک کے فوجیوں کو دی جاتی ہے، اس کے مطابق کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. تو جہاں تک بات آتی ہے شفافیت کی تو یہ بات بڑی واضح ہے. دوسری بات یہ کہ یہ صرف اور صرف کلبھاشن جادیو صاحب کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ نے تقریباً 400 سے زائد جو ہے نیٹ ورک پکڑا ہے، اور اس نیٹ ورک سے آپ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان میں تخریب کاری، پاکستان میں دہشت گردی، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے اندر مسلسل پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ایک صورتحال پیدا کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اس وقت سوال یہ اٹھتا ہے کہ جاسوسی تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی اور تخریب کاری اور اس کے بعد ریاستی عناصر یہ کام کریں تو یہ ناممکن ہے. پاکستان نے صرف جاسوسی نہیں ہے، نہیں جیسے پاکستان نے یہ بڑی بات واضح کی ہے کہ پاکستان چاہے وہ ریاستی کوئی شخص پاکستان میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے عنصر یا وہ غیر ریاستی عناصر ہیں، پاکستان اس کے خلاف بلا امتیاز بلا تفریق جو ہے ایک نہ صرف اقدام اٹھائے گا بلکہ اس کے مطابق حتمی انجام تک بھی انڈیا کی طرف سے صرف اعتراض کیا جاتا ہے تو ہم نظر بند کر دیتے ہیں. دیکھیں نظر بند کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی میں تو ہندوستان کا موقف بڑا واضح رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان ریاستی عناصر کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان میں افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی پاکستان میں دہشت گردی یا تخریب کاری کے لیے، وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ نیٹ ورک یہاں آپ نے ڈسمینٹل کیا جس کی وجہ سے ان کو افغان سرزمین استعمال کرنی پڑی پاکستان کے خلاف. بین الاقوامی دنیا کا کیا تاثر ہوئے گا؟ ظاہر ہے اس وقت امریکہ جو ہندوستان کے ساتھ شاید ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اندر تعاون رکھتا ہے، افغانستان، ایران یا کچھ اور باقی ممالک جن کے دفاعی تعلقات ہیں وہ ضرور دیں، لیکن دہشت گردی کے معاملے میں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں کہ آپ ایک دہشت گرد کو ہندوستان واپس بھیجیں. جیسا یہ فرمائیے گا کہ یہ کورٹ مارشل ہوتا کس طرح ہے، یہ تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں لوگوں کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ کلبھاشن جادیو جو پراپر اس کو ہر قسم کی ہم نے فیسلٹیز دی ایز اے سرونگ آفیسر. جی یہاں پہ چونکہ اس کے بنیاد شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ ایک سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے. اعترافی بیان جس کو ہے تھا، خالی اعترافی نہیں، اس میں گواہ سارے شامل ہوتے ہیں. ایویڈنس بھی. اور گواہ کا یہ ہے کہ اس کی نشاندہی پہ جیسے ماریا کہہ رہی تھی کہ 400 کے قریب لوگوں کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا، اور جب اسی کی نشاندہی پہ پکڑا گیا، وہ پاکستانی ہے موسٹلی، لیکن اس میں ایرانی بلوچ بھی ہیں جو ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوئے لیکن پکڑے نہیں گئے. اسی طرح بلوچستان سے بی ایس او کے لوگ ہیں، بی ایل اے کے لوگ ہیں، کراچی سے کچھ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، مختلف ایم کیو ایم پاکستان کے. ہاں، اور بلوچ جو کراچی میں لیاری وغیرہ میں لوگ ہیں ان میں سے کچھ ہیں. یہ کراچی اور چونکہ بلوچستان کے لیے ہی تھا بنیادی طور پہ نیٹ ورک، تو یہی کے لوگ ہیں جو پکڑے گئے. اب وہ سارے جو پکڑے گئے ہیں ان میں سے جو ٹاپ ٹیئر کے لوگ ہیں جن کو یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے تھے، آ کے ملتے تھے، پیسے دیتے رہے اور ان کو مختلف ٹاسک دیتے رہے، وہ سارے گواہ موجود ہیں. چنانچہ جب آپ سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہیں تو ایکچولی دس از دی ایویڈنس وچ یو آر، اور وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ. اچھا، ان کو اچانک گرفتار کر لیا گیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ؟ نہیں، یہ کوئی 1.5 سال لگا اس کام میں. ریکی کرتے رہی. ہمیں بہت پہلے سے پتہ لگ گیا ہوا تھا کہ یہ کام اس طرح ہو رہا ہے، لیکن دیز پیپل ور ویٹنگ کہ یہ ان کا وزٹ ہو، ادھر آئے تو پھر پکڑا جائے. یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی وہاں سے پکڑا یا ادھر سے پکڑا، اگر وہ پکڑا کہتے ہیں ایران سے گرفتار کر کے اٹھا کے لایا، یعنی ہم دوسرے ملک میں جا کے ہم نے بندہ گرفتار کیا اٹھا کے لایا. ایرانی ہمیں چھوڑتے، ان کے ساتھ روز اس چیز پہ چک ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے ڈپلومیٹک پرابلمز بن جاتی ہیں. یہ نہیں ہے. قصہ یہ ہے کہ یہ 1.5-2 سال لگے ہیں اس کھیل کو انجام تک لاتے ہوئے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جیسے شروع میں پتہ لگا اس کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹ ہم کرنی شروع کی انٹیلیجنس نے کہ ان کو کسی طرح یہاں لایا جائے. تو اس صورت میں ایویڈنس وہ ہے جو لوگ ان کے ساتھ تھے. ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آرٹیکل 164 کے تحت ہوئی مجسٹریٹ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد وہ سارا ایویڈنس بھی پروڈیوس ہوا. جب سمری آف ایویڈنس ہو جاتی ہے اور سارا ایویڈنس سامنے رکھا جاتا ہے تو جی ایچ کیو میں جج ایڈوکیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ واقعی ایویڈنس ایسا سٹرونگ ہے کہ اس کا کورٹ مارشل کیا جائے. اچھا یہ فرمائیے 7 دن ان کے پاس 7 دنوں میں یہ خود اپیل کریں گے یا ان کے بہاف پہ گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ نہیں کرے گی. اگر انڈیویجول خود خواہش ظاہر کرے گا تو وہ اپیل ہو جائے گی. اس میں جب بار بار کہا جاتا ہے نا کہ کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی،
مجھے کوئی دنیا میں ایک بھی دکھا دیں کہ جہاں کسی نے ایسپیناج اور ٹیررزم کیا ہے اس کو کونسلر ایکسیس دی ہے کسی ملک. بالکل صحیح. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنرل سہگل صاحب یہ آپ نے ساری یہ گفتگو کوئی- سن لی. جنرل سہگل صاحب اچھا میں یہاں پہ کنکلوڈ کر دوں. تو اب یہ جب خود کہیں گے کہ جی میری طرف سے یا میں یہ میں کرنا چاہتا ہوں, اپیل کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اپیل ملٹری اپیلٹ کورٹ میں چلے جائے گی. اس کے بعد بھی پھر ان کے پاس مرسی پٹیشن کا حق ہوگا کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کو مرسی پٹیشن دیں یا پریزیڈنٹ کو مرسی پٹیشن دیں. سو یہ پروسیس ہے جو آگے بھی چلنا ہے. سہگل صاحب یہ آپ نے سارا پروسیس سن لیا, اور اب کیونکہ خود آپ جنرل ہیں اور ریٹائرڈ جنرل ہیں, فوج میں رہے ہیں, اور پاکستان اور انڈین فوج کے تقریباً قوانین ایک جیسے ہی ہیں کیونکہ ایک ہی ایکٹ تھا جو بنایا گیا تھا انگریز کے دور میں. تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ سارا کمپلیٹ کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے ساری صورتحال, تو اب تو کوئی آپشن نہیں بچتا. کیوں کونسلر کی رسائی دی جاتی ہے ان کو؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, تو جواب دیجئے سر. اگر آپ سنیں دھیان سے, یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے ایبسولوٹ بے بنیاد ہے, کیونکہ اگر پاکستان کے کیس میں کوئی دم ہوتا تو یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہوتی. آپ نے ٹرائل تو نہیں ہے, یہ سیکرٹ بین ٹرائل الاقوامی نہیں اصولوں کے ہے. مطابق ہے. سیکرٹ اس کو لیگل اسسٹنس فراہم کی گئی تھی. یہ آج ہمارے جو فوج کے نمائندے ہیں انہوں نے وضاحت سے بیان دیا, جو آپ نے پڑھا نہیں ہے وہ ٹویٹ میں ہے, کہ اس کو لیگل اسسٹنس پوری طرح فراہم کی گئی. سیکرٹ اور جنگی جرائم آپ سیکرٹ ٹرائل نہیں تھا. اسی اصول کے تحت کرتے ہیں. جی سہگل صاحب. میں نے آپ کی بات کو کسی پرکار سے میں نے کاٹا نہیں, میں نے بڑے دھیان سے آپ کی بات چیت پوری سنی. جی جی میری درخواست میری بھی بات چیت پوری سنیں جی 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 فرمائیے. فرمائیے. ہندوستان نے بار بار آپ سے اپیل کی کہ اس کو کونسلر ایکسیس دیا جائے. آپ نے 13 بار ہی اس اپیل کو ٹھکرا دیا, اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد یہ جو ساری ٹرائل ہوئی سیکریٹلی ہوئی, ہندوستان کو یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ اس معافی کی ٹرائل ہو رہی ہے. کورٹ مارشل جو ہوتا ہے وہ اوپن ٹرائل تو نہیں ہوتا جنرل صاحب, دنیا میں بتائیں جہاں پہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے کورٹ مارشل. لیٹر آف اسسٹنس بھیجا ہمارے فارن آفس نے, 13 آدمیوں کے گواہوں کے نام بھیجے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو وہاں سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں آپ کے دیش میں ایسا ہو رہا ہے, لیکن ہمارے دیش میں تو اس معافی نہیں ہوتا. آپ نے تو ایک بچے کو پھانسی دے دی تھی, اس کا نام قصاب تھا. اجمل قصاب کی ایک بچے کو پھانسی دے دی آپ نے. آپ نے کہا پہلی باری آزادی کے بعد آپ کو ایک ہندوستانی ملا ہے, وہ بھی سینئر آفیسر, جو آپ کے دیش میں اس معافی کی کارروائی کر رہا ہے. یہ آپ کو ملا ہے یا آپ نے ایک زبردستی ایک انسان کو پکڑ کے کہاں سے پکڑ لیا سہگل صاحب؟ دوسرے ملک سے جا کے گرفتار کیا جا سکتا ہے, بندہ لایا جا سکتا ہے؟ مجھے فرمائیے گا ذرا, بتائیے گا. اور ایرانی جو آپ کے دوست ہیں ہمارے نہیں ہیں. یہ بزنس مین تھا جو ایران میں کارروائی کر رہا تھا, وہاں سے اس کو طالبان نے کیپچر کیا, آپ کے ISI کے پاس اس کو بھیجا. آپ کو سوائے اپنی بات چیت کے دوسروں کی بات چیت کو سننے کے لیے آپ کا خیال یہ ہے کہ چاہ بہار جو بڑی ڈسٹنس پہ ہے, پاکستانی فوج وہاں ایران میں داخل ہوئی, داخل ہونے کے بعد وہ تقریباً 500-600 کلومیٹر جا کے چاہ بہار میں جا کے ایک بندہ تاجر تھا وہاں پہ, اس کو اٹھایا, اور سرونگ آفیسر تھا, اٹھا کے 500-600 کلومیٹر دوبارہ پاکستان کے اندر لے آئے, اور ایران کو پتہ نہیں تھا. ڈپلومیٹک رو بن جاتی ہے, بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پہلی بات ہے وہ سرونگ آفیسر نہیں تھا, وہ ریٹائر ہو چکا تھا. وہ آپ کا جھوٹ ہے بھائی. کر رہا تھا. چلو کہنے دو. اچھا میں نے بریک لینی ہے. سہگل صاحب ساتھ رہیے گا, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سہگل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ بندہ انڈیا کا ہے یا نہیں ہے, کلبھوشن یادیو؟ کلبھوشن یادو ہندوستانی ہیں. اوکے, نیوی کا آفیسر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہندوستانی ہے, ہندوستان کی نیول کا آفیسر ہے جو ریٹائر ہو چکا تھا, اور ریٹائر ہونے کے بعد یہ بزنس کا کاروائی کر رہا تھا. لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں جی, ان کی آپ نے رپورٹ سے ہی ملاحظہ کی, وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں سرونگ آفیسر ہوں. وہ سرونگ آفیسر نہیں ہے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اگر جب کسی آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے تو آپ ٹارچر کے تھرڈ ڈگری کے میتھڈ اس سے کچھ بھی کروا سکتے تو آپ اس کے ڈاکومنٹس جاری کر دینا انڈیا سے کہ وہ پہلے ریٹائر ہو چکا تھا. آپ جو کنفیشنل ویڈیو ہے اس کو اگر دھیان سے دیکھیں تو آپ کو صاف طور پہ لگے گا ان کی باڈی لینگویج وغیرہ سے سب کچھ کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, وہ وہی بول رہے ہیں جو ان سے بلوایا جا رہا ہے. اچھا سارے کے سارے لیکن یہ فرمائیے گا آپ کے آفیسر ہمارا کام ہو گیا کیونکہ نیٹ ورک پکڑا گیا سارا, ہمارا تو کام ہو گیا نا. 400 آدمی اس کی وجہ سے ہاتھ آ گئے. آپ پھر بیچ میں بول رہے ہو, میرے کو کمپلیٹ کر دینے دو نا.
बोले हाँ जी फरमाइए कंप्लीट अगर ये जसूस जब भी कोई जसूस पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसका देश एक्सेप्ट नहीं करता कि वो मेरे देश का है। आप देखो पाकिस्तान का जो भी पकड़ा जाता है, कसब पकड़ा गया तो पाकिस्तान ने कहा कि वो तो हमारा है ही नहीं, नावेद पकड़ा गया आपने कहा हमारा है ही नहीं। हिंदुस्तान ने सबसे पहले कहा वो हिंदुस्तानी है। सर वो मसला ये है कि नेवी का ऑफिसर आप कैसे डिनाई कर सकते थे? पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके पास थी, वो सारी पकड़ी गई एक छोटी सी बात है, उनकी फैमिली जो है वो अभी तक जनरल साहब एक मिनट रुकिएगा जी मारिए साहब बोलिए। जनरल साहब जसूस होता है वो जसूस जो होता है वो अपने देश का पासपोर्ट लेके नहीं जाता, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट था। और इंडिया शुरू से ही कह रहा है कि वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी का लेवल। अच्छा ये फरमाइए हुसैन मुबारक पटेल कौन है जी, आप ये बताइए। और जनरल साहब एक और बात, उनकी जो फैमिली है वो अभी तक जो है वो गायब क्यों है हिंदुस्तान में? वो अभी तक हिंदुस्तानी मीडिया के सामने क्यों नहीं आए और उन्होंने क्यों नहीं कहा, रहम की अपील क्यों नहीं की? क्योंकि जब भी इस किस्म का मामला होता है तो सबसे पहले उनकी फैमिली नजर आती है, लेकिन हमें लगता है कि कुलभूषण जाधव की जो फैमिली है वो गायब है हिंदुस्तान से, क्योंकि जाहिर है उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये बताना कि एक सर्विंग ऑफिसर जो है उनकी फैमिली को आप इस तरह मीडिया के सामने लेके आए। इसलिए मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि आप कह रहे हैं, और अगर इतना ही सच होता तो ये 400 से ज्यादा जो लोग हैं ना तो आपके सामने आती है, ना ही उनको जो है एक समरी ऑफ एविडेंस में उनको जो है मुख्तलिफ ताने बाने आपको दिखाने पड़ते। जी 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 सहगल साहब अब आप फरमाइए, उसकी फैमिली कहाँ है जी? वैसे सहगल साहब फैमिली कहाँ है? नहीं डोंट वरी, फैमिली मेरा सब आएगी। आपने कब आएगी? वो 13 महीने से पहले आप 13 महीने से उनका सरबराह पाकिस्तान के अंदर जेलों में है, उसको सजाए मौत हो चुकी है, फैमिली अभी तक बाहर नहीं आई। आप इतने सारे हैं, मेरे को अपनी स्टेटमेंट तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी करें पहले आपने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार तो चुप है, ये मीडिया की तरफ बोल रहे हैं। सरकार ने आज अब्दुल बसीत को बुलाया, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमार्च इशू किया और कहा कि अगर आपने ये जो उसको सजा दी है इसको कैरी थ्रू किया तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का अवाम जो है इसको साफ तौर पे प्री मेडिटेटेड मर्डर करे। दहशतगर्दी आप कर रहे हैं। नहीं आप ये फैसला करें ना जी, आप दूसरे मुल्क में जब इंटरवेंशन करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, लोग मरेंगे तो वो मुल्क खामोश रहेगा। आपका ख्याल ये है कि हम खामोशी से बैठे रहें? आपके दहशतगर्द जो हफीज सईद हैं, जो लखवी हैं, जो मसूद अजहर हैं, जो सबूत दे हाफिज सईद के खिलाफ है ना जी, ये तो सबूत दे। वो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं सहगल साहब, एक सबूत दे दें कि हाफिज सईद ने आपके मुल्क में दहशतगर्दी कराई है, कोई सबूत दे, मैं आपकी हिमायत करूंगा। अभी यहीं से सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है, दुनिया क्या जानती है, भारत सारी दुनिया का नाम नहीं है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, इस इलाके में 2 बड़े मुल्क हैं, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान, भारत तीसरे नंबर पर है। ये बात जरा समझने की है आपके, भारत की कोई इररेलेवेंस है इस वक्त पूरे इलाके में, भारत की आपकी स्ट्रेटेजिक इररेलेवेंस है। आप लोगों की घबराहट इस बात में है कि पाकिस्तान ने आपको एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर दुनिया में अब कामयाबी के साथ पेश कर दिया है। जी सहगल साहब, आई एम अफ्रेड आपके ये गलत ख्यालात है। पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने एक किस्म से देने का हमारे कानून के दायरे के मुताबिक आपने फैसले किए हैं। कर सके, कोई सिर्फ इल्जामात है ना जी, आप कोई एविडेंस नहीं दे सके। ये कुलभूषण जाधव तो एविडेंस है एक बहुत बड़ा, 400 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप ये एविडेंस और कानून का मजाक उठा रहे हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो जो आपकी जजमेंट है, जिसको आपके 48 घंटे के अंदर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको मंजूरी भी दे दी है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। सबसे पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। कितना भारी पड़ेगा कि आपको क्या भारी पड़ेगा? भारी पड़ेगा भाई, तो आप पहले कर चुके हैं, वो जो करना था आपने कर लिया, आप ये पाकिस्तान कर रहे हैं। जनरल साहब ये देखिए सर, एक धमकियां इंडिया की तरफ से आ रही, आप रुकिएगा। सरताज अजीज ने ओपनली आपके सेनेट को बोला था कि उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। वो बयान गलत था, बयान गलत था ना भाई। जी जनरल साहब ये आप रुकिएगा, रुकिएगा जी जनरल। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने देखिए बात यह है जनरल साहब, मैं अर्ज करूं, बात यह है कि अब चूंकि ट्रायल हो चुका, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी मौजूद हैं, आपको भी पता है प्रोसेस का कि जैक डिपार्टमेंट में इन सारी चीजों को एवेल्युएट किया जाता है, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अप्रूवल करवाई जाती है। आर्मी एक्ट के अंदर नहीं आता, आप उसका फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल कोर्ट मार्शल करते हैं,
नहीं वो सर्विंग है ना, सर्विंग ऑफिसर है ना, इस वजह से बैनुल अक़वामी वो- कानून भी यही कहते हैं। आप ये कह रहे हैं ना, लेकिन वो चूंकि हमारे तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सर्विंग ऑफिसर है, तो वो उसका एतराफी process बयान भी है, जाहिर है, लोग एविडेंस सर, हर उसका- चीज है, उसका वो पासपोर्ट कार्ड है, उसके पास उनके है। कार्ड है, ये हुसैन पटेल कौन था? हुसैन मुबारक पटेल का कार्ड है उसके पास। तो अब उसमें इस सूरत में को एक अभी जो एविडेंस है वो चूंकि सामने है, अब जिन लोगों ने डोजियर लेने से इनकार किया था उनको वो एविडेंस दिखाया जाएगा और मैं समझता हूं कि उनकी भी आंखें खुलेंगी। अब ये वक्त आ गया है कि अब वो जो आपको उस जमाने में सपोर्ट कर रहे थे इस तरह के, वो आंखें बंद कर रहे थे, अब उनको आंखें खोलनी पड़ेंगी क्योंकि अब उनको तकलीफ पहुंचेगी और जब वो आएंगे तो फिर उनको सबूत दिखाए जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं जी, कि आपने हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, लखवी को, सर दूसरा केस है ना इनको सर, वो दो अलग केस है ना। को हमारे नहीं जी, इनको बोलिए। हमारे खिलाफ कितने सालों से कर रहे हो आप? अगर हाइपोथेटिकली आपके कहने में अगर कोई ताकत भी है, दम भी है, तो आपको एक आदमी ने, हिंदुस्तानी ने पूरा सर ये एक आदमी नहीं था, वो 400 मिलियन से ज्यादा जो है दहशतगर्दी पैसे लेके काम कर रहा था। साइकिल साहब, मैंने वक्फा लेना है, आप साथ रहिएगा। आपका ख्याल ये है कि एक अकेला आदमी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा गया, इसका हम जल्दी छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। जनरल सहगल साहब, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। मशवरा बड़ा सिंपल है कि आप अपने रॉ के जो हेड है उसको फारिग कर दें, उसका ट्रायल करें, क्योंकि आपका इतना सीनियर ऑफिसर इस तरह गिरफ्तार हो जाए किसी दूसरे मुल्क में, तो मेरा ख्याल है आपको यह क्लेम नहीं करना चाहिए कि रॉ एक बहुत बड़ी सीक्रेट एजेंसी है। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं जी। अच्छा, पहली बात है, ये जो आपकी पनिशमेंट आपने दी है, पहले आपकी ट्रायल जो है, आप देखो नावेद की ट्रायल अभी होगी, कसब की ट्रायल यहाँ 4-5 साल लगे थे, सारी दुनिया देख रही थी वो ट्रायल कैसे हो रही है। आपने नहीं, वो एक आम आदमी था जी, अजमल कसाब तो एक आम आदमी था। ये एक मिलिट्री ऑफिसर, ये एक मिलिट्री ऑफिसर है, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर, रॉ का एजेंट, और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का उसने एतराफ किया। 400 लोग गिरफ्तार हुए साथ। 13 महीने लगे उस केस को फाइनलाइज होते। आपके ये जो दहशतगर्द आते हैं, आपके प्रेसिडेंट जो है मुशर्रफ जी ने एक हिंदुस्तानी चैनल को कहा कि ये हाफिज सईद जो हैं, लखवी जो हैं, ये जो मसूद अजहर हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, हमारे नेशनल एसेट्स हैं। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा। वैसे सर कश्मीर के मामले में तो ये बात वाज़ेह है कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राइट जी, जो हक खुदरादियत है, उसके मुताबिक आप उनकी सियासी, उनकी माशी और उनकी अस्करी मदद भी कर सकते हैं, जिसके तहत तकरीबन 1945 के बाद 70% से ज्यादा जो ममालिक हैं वो आजाद हुए। लेकिन जो इस वक्त कश्मीर में सूरत हाल है वो हाफिज सईद साहब की वजह से नहीं, और आपने हर दफा हाफिज सईद साहब के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन एक दफा भी वो इल्जाम जो है ना आपका फॉरेन ऑफिस हमें दे सका है, ना आपके कोई कोर्ट्स दे सके हैं। और आप अगर पाकिस्तानी कानून को नहीं मानते हैं तो आप इस बात को तो समझें कि पाकिस्तान एक दूसरी रियासत है और हम अपनी रियासत के कानून और कानून के मुताबिक आगे चलेंगे। ये फरमाइए कि हाफिज सईद का बार बार जिक्र क्यों करता है? इंडिया के किसी शख्स को से बात करें, वो हाफिज सईद का केस खोल रहे हैं। मैं एक बात करूं, कश्मीर संभाल नहीं सकते हैं। हमारा मसला ये है, इंडिया हाफिज सईद का कहता है, पर हाफिज सईद को हम हाफिज सईद को बिल्कुल ट्राई करने के लिए तैयार, अगर सबूत हो। हमारी अदालतें देखें, हम अपने जितने भी पकड़ते हैं यहाँ पे टेररिस्ट, हमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने पड़ गए इसी वजह से कि कोई अगर मजबूत होता जा रहा है। आप हाफिज सईद का कहते हैं जी ट्रायल करवा दें, कैसे हो जाएगा जब आपके पास सबूत नहीं? जनरल सहगल साहब, जरा 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जरा 1 मिनट दीजिए, अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं। आपने जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल लीगैलिटीज हैं, जो अरे बात सुनिए ना, मैं जरा इंटरनेशनल नॉर्म्स का जिक्र करना चाहता हूं। आपने बहुत ही प्यारे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। देखिए, कल जो 100 कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर में खून में आपकी बेरहम और कातिल अफवाज ने नहलाया है, 8 कश्मीरियों को आपने कत्ल किया है, पिछले 8-10 महीनों से आप वहां पर खून की होली खेल रहे हैं और आप इंटरनेशनल नॉर्म्स का जिक्र कर रहे हैं। आपके मुल्क के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है ये। शर्म आनी चाहिए बेसिकली। आप गौर से देखें कि आपकी फौजें कत्लेआम में मसरूफ हैं। आप कहते हैं कि हमने एक कुलभूषण को पकड़ा है
آپ نے پورے 70 لاکھ کشمیریوں کو اس وقت ایک جیل میں بند کیا ہوا ہے، جو اقوام متحدہ کی 1948 اور 49 کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق ریفرینڈم وہاں پہ پلیبسسٹ ہونا چاہیے. آپ کے پنڈت جواہر لال نہرو کے دستخط ہیں اسے کیا کہتے ہیں ریزولوشنز پر. آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل نارمز. یہ کون سا لفظ ہے جو آپ کی لغت سے ابھی نکلا ہے؟ جی سہگل صاحب پہلی بات ہے ہم تو بات کر رہے تھے یہ یادو کی، بیچ میں کشمیر کہا گیا. آپ نے حافظ سعید کا ذکر کیا ہے نا، اور انٹرنیشنل نارمز کا ذکر کیا ہے. خود ان کو دعوت دیا. آپ نے انٹرنیشنل نارمز کا ذکر کیا جو آپ کے پاس ہے نہیں. ہاں اس پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کی بات میں دخل نہیں دیتا، اپنے عوام کو سننے دیجیے. جی فرمائیے. جھوٹے الفاظ سے، آپ کے کڑوے شبدوں سے کوئی بھی کنونس نہیں ہوگا. نہیں اس میں سہگل صاحب میں معلوم چاہتا ہوں جھوٹ آپ کی طرف سے بولا جا رہا ہے. آپ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ کلبھوشن یادیو ہے یا حسین پٹیل ہے. بھائی پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں آپ. نہیں ہم نے کشمیر کی بات تو کر ہی نہیں رہے. کیوں کشمیر کی کرو تو وائی ناٹ پی او کے، وائی ناٹ بلوچستان، وائی ناٹ سندھ. آپ تو مداخلت کر رہے ہیں، آپ بات نہیں کر رہے. آپ نے کلبھوشن کو بھیجا ہی بلوچستان میں تھا دہشت گردی کرنے کے لیے. وہ ایشو جو ہمارے سامنے، وہ جو سزائے موت آپ نے ایک ہندوستانی کو دی ہے، ہندوستانی نہیں، بات ہے وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. سہگل صاحب میں آپ کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں آ کے کوئی انٹرونشن کرے گا اس طرح تو اس کو سزا بھی ہوگی. پاکستانی قوم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کو کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.